أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے سیرت پر بات چل رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے دنیا کے حالات اور آپ علیہ السلام کا خاندان، آپ کا سلسلہ نسب بتلایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم ہیں، ان کا واقعہ بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والد کا سایہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جبکہ آپ کی عمر مبارک 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے حالات آج بتلانا تھے، ان کی مبارک سیرت کو بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے اصحاب الفیل کا قصہ، ہاتھی والوں کا قصہ، جس کو قرآن کریم نے سورہ فیل کے اندر بیان فرمایا، جس کو ابرہہ کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے واقعے میں اصحاب الفیل کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس قصے کو آپ علیہ السلام کے بعد ولادت کے بعد میں خاص مناسب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یا 51 یا 52 دن یا 55 دن، 3 قول ہے اس کے، آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے یا 52 دن پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے اس پورے سال کا نام عام الفیل ہے۔ عام الفیل کے نام سے وہ سال جانا جاتا ہے عربوں کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ یہ آپ کی ولادت کا سن بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل، ہاتھی والا سال، اسی نام سے مشہور ہے یہ سال۔ اس کا واقعہ کیا ہوا، کیونکہ خاص مناسبت ہے، پہلے اس کو بیان کیا جائے گا۔ ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو صوبے دار تھا یمن کا حاکم تھا۔ یمن کے اندر ایک شہر ہوا کرتا ہے صنعاء، وہاں اس نے گرجا گھر بنایا، معبد، اس کو عربی کے اندر معبد کہتے ہیں، اردو میں گرجا کہتے ہیں۔ اس نے گرجا گھر بنایا۔ اس کو حسد تھا اس بات سے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف ٹوٹتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو یہ حسد تھا، اس لیے اس نے اس کے مقابلے میں ایک بہترین گرجا گھر کی تعمیر کی، بہت عالی شان گرجا گھر بنایا۔ اس جیسا گرجا گھر کبھی نہیں بنایا گیا تھا، نہ لوگوں نے ایسا گرجا گھر کبھی دیکھا۔ بہت جاں فشانی کے ساتھ مال و دولت خرچ کر کے اس گرجا گھر کو ابرہہ نے تعمیر کیا۔ جب وہ تعمیر ہو گیا تو اس نے لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ جو لوگ عزائم بیت اللہ کرتے ہیں، بیت اللہ کے جانے کا عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہ اب یہاں پر آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ یہاں آئیں اور اس کا طواف کریں، اس کو مانیں۔ یہ بات عربوں کے لیے بہت نقصان، بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، اس لیے کہ عرب اگرچہ شراب نوشی کے اندر مبتلا تھے، زناکاری، حرام کاری اور دنیا کی تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ان کے اندر، ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ سے محبت کرتے تھے تمام در برائیوں کے باوجود۔
तमाम गुनाहों के अंदर मुलव्वस होने के बावजूद, बदतरीन हालात थे अरब के, बदतरीन हालात थे, बदतरीन बुराइयों के अंदर मुलव्वस होने के बावजूद बैतुल्लाह की आजमत उनके दिलों के अंदर थी। वो इस चीज को कतअन पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स बैतुल्लाह को मना करे, बैतुल्लाह में आने से इनकार करे, लोगों को रोके और दूसरा बैतुल्लाह तामीर करे। कि वो जानते थे कि बैतुल्लाह हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो अल्लाह के हुक्म से बनाया हुआ बैतुल्लाह, जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया है, जो उनके जद्द अमजद थे। वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे कि कोई बैतुल्लाह के बारे में कोई गलत बात भी कहे। चनांचे एक मर्तबा कबीला कनाना के एक शख्स, उसने उस गिरजा घर में जाकर निजासत कर दी, इस्तिंजा कर दिया। अब रहा का दिमाग खराब हो गया, उसने कसम खा ली, गुस्से के अंदर बहुत गुस्सा हुआ और कसम खाई कि जब तक मैं बैतुल्लाह को नहीं ढा दूंगा, जब तक के बैतुल्लाह को नहीं गिरा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने इसी गुस्से में बहुत सारे हबशियों को अपने साथ लिया और बहुत सारे हाथियों को अपने साथ लिया। बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया उसने, लश्कर जर्रार, बड़ा लश्कर तैयार किया और हाथियों को सधाया, सिखाया, जो बैतुल्लाह को मार मार कर, टक्कर मार मार कर बैतुल्लाह को मुनहदिम कर दे, ऐसे हाथियों को सधाया उसने और बैतुल्लाह को ढाने के लिए चला। और मक्का से करीब एक जगह उसने पड़ाव डाला, अभी मक्का में दाखिल नहीं हुआ, उसके लश्करों में से एक शख्स ऊछंग लेने के लिए मक्का गया और वहां से लोगों के ऊंट घेर कर ले आया, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊंट घेर कर ले आया, वो कनानी, वो लश्करी। और उसके बाद उसने पूछा कि मक्का का सरदार कौन है? लोगों ने बताया कि यहाँ मक्का के सरदार तो अब्दुल मुत्तलिब है। कहा कि उनको बुलाए, उनको बुलाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि बहुत ज्यादा रौबदार थे, खूबसूरत भी थे, रौबदार भी थे, उनकी शक्ल सूरत से नूर नबूवत जाहिर होता था। उनको देखकर वो मरऊब हो गया, खौफ ज़दा हो गया, दहशत तारी हो गई। वो अपने तख्त से उठकर उनके पास नीचे आकर बैठ गया और कहा कि कोई तुम्हें ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो हम पूरा करें, आप बताएं। कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि जो 200 ऊँट हमारे तुम्हारा एक लश्करी पकड़ लाया उसको छोड़ दो, वो हमारे साथ कर दो। कहा कि ठीक है। उसने 200 ऊँट उनके छोड़ दिए। जब वो ऊँट लेकर जाने लगे, उसने कहा रुकिए साहब, मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था, बहुत समझदार समझ रहा था, मैं तो आपसे मरूबी हो गया था, मेरी तो जान निकली जा रही थी, लेकिन आप तो बहुत बेवकूफ़ निकले। कहा क्यों? कहा कि मैं तो ये समझ रहा था आप आकर मुझसे बात करेंगे बैतुल्लाह के बारे में। आपको मालूम है कि मैं बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूँ, काबे को ढाने के लिए आया हूं, आप उसके बारे में मुझसे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं कहा उसके बारे में। कहा कि सुनो, अना रब्बुल इबिल, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, वलिल बैत रब्बुल, बैतुल्लाह का भी एक मालिक है, यमनाउहु, वो अपने दुश्मन को खुद रोकेगा। क्या जवाब दिया उन्होंने। और वो चले आए और मक्का वालों से सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम लोग पहाड़ी पर जाकर पनाह ले लो, सब मक्का खाली कर दो। सब चले गए। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह में दाखिल हुए, उसका गिलाफ पकड़कर बैतुल्लाह की चौखट पर रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तो सवारियों का, ऊंटों का मालिक हूं, आप बैतुल्लाह के मालिक हैं। आप जानते हैं कि हम कमजोर हैं, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप ताकतवर हैं, आप बैतुल्लाह की हिफाजत कर सकते हैं, आप बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर उन्होंने दुआ की और वो भी फिर पहाड़ी पर चले गए। अब अबरहा ने उस पर अटैक किया, हाथियों का लश्कर लेकर पहुंचा और एक महमूद नामी एक हाथी था जो बहुत ही सजाया हुआ ताकतवर हाथी था। उसने उसको बैतुल्लाह की तरफ छोड़ा, वो लपका बैतुल्लाह की तरफ और जैसे ही बैतुल्लाह के करीब पहुंचा वो सजदे में गिर गया। हैरत की इंतहा नहीं रही लोगों को कि इतना सधाया इसको, इतना सिखाया कि उसको मार मार कर बैतुल्लाह को गिरा देता, लेकिन ये तो सजदे में गिर गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, उसको उठाया, लेकिन वो उठा नहीं, यहां तक कि उसको इतने तीर मारे कि वो छलनी हो गया, जख्मी हो गया शदीद, लेकिन वो उठा नहीं, सजदे में गिरा रहा। अब फिर अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की तरफ से परिंदों के गोल लाखों की तादाद में भेजे, लाखों की तादाद में झुंड के झुंड परिंदों के भेजे,
جن کی چونچ میں ایک پتھر تھا، چھوٹا سا پتھر جس کو کہا کہ مسور کے برابر یا چنے کے برابر، اتنے بڑے پتھر تھا. ان کی چونچ میں ایک پتھر تھا اور 2 پتھر ان کے پنجوں میں تھے، 3 پتھر ہر پرندے کے پاس. اور انہوں نے اس پتھر کو اوپر سے پھینکا تو وہ جس پر بھی لگتا تو وہ ہلاک ہوئے بغیر نہیں رہتا. چھلنی کر کر وہ پتھر ان سے پار ہو جاتا، ان کے جسم سے نکلتا اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا. اور ابرہا وہاں سے بھاگا، شدید زخمی تھا ابرہا بھی ان پتھروں سے، اور اس کے اعضائے جسم کے حصے ٹوٹ کر گر گئے. اور وہ صفا پہاڑی جو سامنے کتنے دور ہے، وہ صفا پہاڑی تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکل آیا، وہ مر گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی. ایک پیغام دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب بیت اللہ کے پاسبان آ چکے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور بیت اللہ کے پاسبان اب دنیا میں آنے والے ہیں. اب اس کو بت پرستی سے اور شرک سے اور ہر گندگی سے اس کو پاک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا. اسی کے 50 دن کے بعد یا 52 دن یا 55 دن کے بعد نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی عربوں کے اندر اس پورے سال کا نام عام الفیل پڑ گیا، ہاتھی والا سال. عام الفیل میں پیدا ہوئے. نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے، انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ، دعا کا ثمرہ ہوں. دعوت کہتے ہیں عربی کے اندر دعا کو. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ و نتیجہ ہوں. میں حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ و نتیجہ ہوں کہ کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت امتحان لیے گئے. اس رب جلیل نے اپنے خلیل سے ہر امتحان لیا، سخت سے سخت امتحان لیے، اور ہر امتحان کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر پر پاس ہوئے، آپ کہیں بھی فیل نہیں ہوئے، ہر امتحان کے اندر ڈٹ گئے. تو اب جب خلیل نے امتحان لینے میں انتہا کر دی، جلیل نے یعنی رب العالمین نے امتحان لینے میں انتہا کر دی، تو اس خلیل نے بھی مانگنے میں انتہا کر دی کہ اللہ جب آپ نے کہا آگ میں کود جا تو میں بے دریغ کود گیا اس کے اندر، میں ڈٹ گیا، میں پیچھے نہیں ہٹا. جب آپ نے کہا کہ وطن عزیز کو چھوڑ دو، میں نے وطن عزیز چھوڑ دیا. جب آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے لخت جگر جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے اس کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو، میں اس امتحان کے اندر بھی ڈٹ گیا، پیچھے نہیں ہٹا. میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس جنگل بیابان میں آپ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. جب آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، میں نے اس کے گلے پر چھری رکھ دی. میں جب تمام امتحانات میں ڈٹ گیا اور میں ثابت قدم رہا، تو اللہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، آپ مجھے اس کا صلہ عطا فرمائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ایک نبی مانگا اور دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اے اللہ ان میں ایک رسول پیدا کر دی، ان میں ایک رسول پیدا، یعنی انسانوں، یہ کوئی کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو، وہ کسی کا باپ ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا اور رشتہ دار ہو، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر دی. رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی گندگیوں کو، دلوں کی گندگیوں کو صاف کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت ان کو سکھلائے. ایسا نبی ان کے اندر پیدا کر دیجیے. اس لیے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں. اور آگے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. یوں تو دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کی بشارت، خوشخبری دی ہے. جو بھی نبی آیا، حضرت مولانا بلکہ بزرگوں نے، کئی علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک اسٹیج ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، اس کے اندر مقرر آتے ہیں، تو ہر مقرر آتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل تو وہ ہیں مہمان جو آنے والے ہیں، آخر میں آئیں گے. آپ ان کی بات کو سننا، ان کو سنے بغیر مت جانا. اصل تو ان کا بیان ہوگا، اصل تو مہمان خصوصی وہ ہیں. ہم تو یوں ہی بس ضمنی طور پر آ گئے تھے، ہم اصل نہیں ہیں. ہر نبی نے اسی طرح کہا کہ اصل تو اس دنیا کے اندر وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا.
آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے بھی یہی بشارت دی, اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو قرآن کریم میں سورہ صف کے اندر بیان فرمایا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا, بس ان کا نمبر میرے بعد ہی ہے, کیونکہ سیکنڈ لاسٹ کے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, کہ میرے بعد بس ان کا نمبر آ گیا, جس کی بشارتیں تمام انبیاء علیہ السلام دیتے آئے ہیں, میں بھی ان کی بشارت دیتا ہوں, بس میرے بعد انہی کا نمبر ہے. تو فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, جو عیسیٰ علیہ السلام بشارت دی تھی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کا انتخاب بھی تمام عورتوں میں فرمایا ہے. آپ کا انتخاب جس طرح نبی پاک علیہ السلام تمام مخلوقات میں منتخب ہیں, تمام انسانوں میں منتخب ہیں, ان جیسا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو انعام مانگا, وہ انعام مانگا جو خدا کی خدائی میں ایک ہی تھا, کوئی ثانی نہیں تھا. انتہا کر دی انہوں نے انعام مانگنے میں, ایک ہی انعام مانگا تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب فرمایا, تمام عورتوں میں چن کر ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنے. اس لیے ان کے جو فضائل ہیں اور ان کے جو مناقب ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت نیک خاتون تھی, بہت پارسا پرہیزگار, بہت پاک دامن خاتون تھی. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی, بہت اچھے شعر کہا کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کو ان کے بطن سے, ان کے حمل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر, میرے کوکھ کے اندر جب مہمان بن کر آئے, تو میں اپنے اندر عجیب اور غریب تبدیلیاں اور عجیب اور غریب کیفیات اپنے اندر محسوس کرتی تھی. اور جو عام طور سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے حمل کے دوران, ان تکلیفوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں تھا, ان تکلیفوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا, کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی. جو عام طور سے عورتوں کو ابکائی آنے کی تکلیفیں ہوتی ہیں, الٹی ہونے کی تکلیفیں ہوتی ہیں, درد سے ہوتا ہے, مجھے کبھی بھی کوئی احساس نہیں ہوا. اور یہ جب سے مہمان بن کر میرے حمل کے اندر آئے تو میں ایک نور دیکھا کرتی تھی, اکثر نور مجھے نظر آتا تھا. اور فرماتی ہے کہ جب دو جہاں کے سردار مہمان بن کر آئے تو اپنی سہیلیوں سے کہا کہ میری بہنوں, میری سہیلیوں, جب سے یہ مہمان بن کر یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے تو میں عجیب اور غریب خواب دیکھتی ہوں. تو ان سہیلیوں نے کہا بہن, ان ایام میں, اس پیریڈ میں اکثر اثر کا زور ہو جاتا ہے, کوئی اثر ہو گیا ہوگا, ایسا کرو ایک لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں ڈال لو. انہوں نے ایسا ہی کیا, ایک لوہے کا کڑا بنوایا, گلے میں ڈال لیا. فرماتی ہے کہ پہلے ہی رات ایک خوبصورت سفید داڑھی وجی شکل بزرگ میرے خواب کے اندر تشریف لائے. انہوں نے اپنی انگلی سے میرے گلے کی طرف اشارہ کیا, وہ کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابراہیم ہوں. بیٹی میں ابراہیم ہوں, اور بیٹی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں, تمہارے حمل کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, بلکہ وہ خاتم النبیین ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے. وہ اس دنیا کے اندر بت پرستی اور توہم پرستی کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ تم توہم پرستی کا کوئی کام کرو. یہ توہم پرستی کہتے ہیں, وہم ہو گیا کچھ, کہ بھوت لگ گئے, یہ وہم ہو گیا, اثر ہو گیا, کوئی وہم ہوتا ہے یہ سب. تو کہا کہ تم توہم پرستی کو کوئی کام کرو, یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے. اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب دو جہاں کے سردار میرے حمل کے اندر آئے تو میرے اندر سے عجیب اور غریب خوشبوئیں آیا کرتی تھی. ان کے دادا عبد المطلب کو یہ بات پتہ لگی, کیونکہ یہ بات پورے مکہ کے اندر مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو خوشبوئیں استعمال کرتی ہے. رفتہ رفتہ یہ بات عبد المطلب تک پہنچی تو عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا بیٹی ان ایام میں, یعنی ان دنوں میں جبکہ تمہارے حمل ہے, تو فرمایا ان ایام میں تمہارے لیے خوشبو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. حضرت آمنہ نے یہ سنا تو رونے لگی, آنکھوں میں آنسو بھر آیا, آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں, اور کہا کہ ابا حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں,
میں کہاں سے خوشبو استعمال کروں گی؟ مجھے کون خوشبو لا کر دے گا؟ درحال کہ میں بیوہ ہوں، اس حالت میں کیسے خوشبو استعمال کر سکتی ہوں؟ اور آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ میں مکہ کی جس گلی سے گزرتی ہوں، کوئی پتھر اگر میرے سامنے آ جائے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور کبھی بیت اللہ میری جھک کر تعظیم کرتا ہے، اور کبھی چاند مجھے سلام کرتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ اس کے حمل کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، سمجھ گئے وہ۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں پر موجود تھی کمرے کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں اس کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ فرماتی ہیں کہ وہ جنت کی حوریں تھیں، ان کے ساتھ بی بی آسیہ و مریم تھی، جنت کی حوریں، خدائی اسٹاف اللہ کے یہاں سے ان کے لیے منتخب ہوا۔ اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ولادت کا وقت قریب ہوا تو چراغ گل ہو گیا تو میں روشنی کی تلاش میں کھڑی ہوئی کہ میں چراغ کو روشن کروں، اتنے میں دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، تو پورا گھر روشن ہو گیا، چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک نور نکلا، فرماتی ہے مجھ سے ایک نور نکلا جو مشرق و مغرب تک پھیل گیا، اور جس سے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیا گئے، جس کے اندر ایسا نور نکلا۔ اور فرماتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی کہ جاؤ ان کو خبر دو، ان کو خبر دی گئی آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان کو خبر دی گئی، وہاں سے آئے، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے کہا آمنہ نے عجیب اور غریب بچہ ہے، کہا کہ کیا مطلب تمہارا کہ نامکمل انسان ہے؟ کہا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ جب پیدا ہوا تو سجدے کی حالت میں تھا اور شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ علماء لکھتے ہیں اشارہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشارہ تھا آپ کا۔ یہ وہ اس پیغام کو لے کر آئے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر سے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا واحد کا پیغام لے کر آیا ہوں، توحید کو پھیلانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یہ پیغام لے کر نبی پاک علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام سب سے کمزور قول کے مطابق، ضعیف قول، کمزور قول اور سب سے زیادہ مشہور قول وہ 12 ربیع الاول کا مشہور ہے سب سے زیادہ، لیکن سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور قول علماء کے نزدیک وہ 12 ربیع الاول ہے، اور سب سے زیادہ راجح قول جس میں علماء کی رائے پورا مطالعے کے بعد، پوری کتابیں اور تاریخ کو جاننے کے بعد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 8 ربیع سیرت المصطفیٰ میں 8 ربیع الاول کو راجح قول قرار دیا، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ اس پر زیادہ تر علماء کا اتفاق 9 ربیع الاول پر ہے۔ ہاں آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وفات آپ کی، اس لیے 12 وفات بھی کہتے ہیں اسے، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ وفات کا جشن مناتے ہیں یا آپ کی ولادت کا جشن مناتے ہیں؟ کیا بتائے؟ وفات کا جشن منا دیں گے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول پر ہوئی ہے، اس پر اتفاق ہے علماء کا۔ سب سے زیادہ راجح قول ہے 9 ربیع الاول کا، ایک 8 کا بھی ہے۔ تو اس طرح آپ 9 ربیع الاول بروز پیر ابو طالب کے یہاں مکۃ المکرمہ میں صبح صادق کے وقت آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے یہ دن جو ہے لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے، لیکن ابھی وقت ہے میں تھوڑی سی بات اور کر دوں کہ ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہمیں شریعت کون لے کر آیا؟ نبی علیہ السلام لے کر آئے۔ تو اس نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر دین مکمل ہوا،
جو مکمل دین لے کر آیا، اس دین نے، اس شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات نے ہمیں کتنی عیدیں دی؟ تو معلوم ہوتا ہے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ نبی نے کوئی عید نہیں دی ہمیں، اس لیے اس کو عید میلاد النبی کا نام دینا غلط ہے، عید ہے ہی نہیں تیسری، یہ عید میلاد النبی کا نام یہ شریعت نے نہیں دیا، یہ دین نے، اسلام نے، نبی نے نہیں دیا، یہ صحابہ نے اور آپ سے سچے محبت کرنے والے صحابہ اور تبع تابعین نے نہیں دیا عید کا نام اس کو۔ اور پھر سونے پہ سہاگا جشن، اس کے پہلے ایک لفظ اور بڑھایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی۔ عید کا مطلب خوشی، میلاد النبی کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے، اور جشن مانے اس کی خوشی، اس کا جشن منانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مصر ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی چاہے اقتدا کر لو۔ اور ہمیں محبت کیسی کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ ہمیں صحابہ سے سیکھنا ہے، کیونکہ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی، صحابہ نے اطاعت کر کے دکھائی، صحابہ نے فرما برداری کر کے دکھائی، اور صحابہ نے دین پر چل کر دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیسے کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ بھی مکمل ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانہ اور خوشخبری ان کو ملی ہے، انہوں نے جو دین کو فالو کیا ہے وہی صحیح محبت ہے، انہوں نے جو محبت کر کے دکھائی وہی صحیح محبت کا معیار ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، انہوں نے دکھا دی کہ محبت کیسی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو محبت کر کے دکھا رہا ہے وہ اس کا دعوی محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ دعوی محبت تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں محبت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ بار بار آیا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ بار بار آیا، لیکن کبھی کسی نے عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا، نہ ہی اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ کسی کا برتھ ڈے منایا جائے، اس لیے کہ زندگیوں کے گزرنے پر یہودی خوش ہوتا ہے، نصرانی خوش ہوتا ہے، کافر خوش ہوتا ہے، خدا سے جو دور ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو آخرت کا فکر دامرگیر ہو، جس کو قبر میں جانے کا فکر دامرگیر ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کے دن اب کم بچے ہیں، میں گزار زیادہ چکا ہوں، دن کم بچے ہیں، جو ہی میری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، میں قبر کے قریب پہنچ رہا ہوں، وہ خوشی کیسے منائے گا؟ جیسے جس کو یہ پتا ہو کہ میرے پھانسی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اس کو خوشی ہوگی؟ وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو ایمان والے کو زندگیوں کے گزرنے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ حسرت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی 50 سالہ، اپنی 55 سالہ زندگی، 40 و 45 سالہ زندگی کہاں گزار دی؟ اس کا حق کیا تھا؟ اب جو دن بچے ہیں یہ جشن منانے کے دن نہیں ہے، یہ تو عبادت کرنے کے دن ہے، یہ اللہ کو منانے کے دن ہے، جشن منانے کے دن نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے برتھ ڈے کی اجازت نہیں دی، برتھ ڈے خالص یہودیوں کا فعل ہے، خالص یہودیوں کا پروگرام ہے برتھ ڈے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آج مسلمان نبی کا برتھ ڈے بنا رہا ہے، نبی کا برتھ ڈے بناتے، کہیں سے جائز رہی ہے یہ عمل جو لوگ کرتے ہیں، جو اس کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، صرف اتنی بات سمجھ لے کہ جشن منانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ عام آدمی کا بھی برتھ ڈے منانا اسلام نے جائز قرار نہیں دیا، چاہے جائے کہ ہم نبی کا برتھ ڈے منائے تو کہاں سے جائز ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔